بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قیامت کا دن مسلمانوں پر کیسے گزرے گا؟ قیامت کے دن کن لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور کن کا نہیں ہوگا؟ شہداء اور انبیاء کن پر رشک کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے دائیں طرف نور کے منبروں پر کن لوگوں کو بٹھائیں گے؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا کیا حل ہوگا اور مسلمانوں کی قیامت کیسی ہوگی؟ میدان محشر میں جانے کے بعد حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ پر نور کے منبروں پر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اہل و عیال میں اور ہر کام میں جس کو ان کی ذمہ داری دی جائے گی اور وہ اس میں انصاف سے کام لیتے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو نہ تو انبیاء کرام ہوں گے اور نہ ہی شہداء ہوں گے، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان کی تعریف کریں گے اور ان پر رشک کریں گے، ان لوگوں کی اس درجے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوا ہوگا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہوں گے اور ان کی محبت بغیر کسی رشتہ داری کی وجہ سے ہوگی، تو ان کے چہرے نور کی طرح ہوں گے اور نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ جب لوگ خوف کے اندر مبتلا ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو ان کو کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی غم ہے اور نہ ہی کوئی خوف ہے۔ دوستو، ان حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب نور کے منبر پر بیٹھے، اس پر لازم ہے کہ وہ ہر معاملے کے اندر عدل و انصاف سے کام کرے اور قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی اس پر رشک کریں۔ تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے محبت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص انتقام لینے پر پوری طرح قادر تھا لیکن انتقام نہ لیا اور اپنے غصے پر قابو پا لیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے کہ حوروں میں سے جس حور کو چاہو چن لو، ہم تمہارا اس کے ساتھ نکاح کرا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن نے دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مومن کی ایک مصیبت کو دور کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو کم فرما دیں گے، اور جس نے تنگ دست کو مہلت دی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائیں گے، اور جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو لیکن اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن سونے اور چاندی سے تختیاں بنائی جائیں گی اور پھر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر ان سے ان کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لے جائی جائیں گی تو دوبارہ عذاب دینے کے لیے لوٹائی جائیں گی۔ اس کے ساتھ یہ سلوک قیامت کے سارے دن ہوتا رہے گا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، یہاں تک کہ سب انسانوں کے فیصلے ہو جائیں گے، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف دیکھے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جس طرف بھیجے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ قیامت کے دن صرف حساب اور کتاب مسلمانوں کا ہوگا، کیونکہ کافروں اور مشرکین کو تو پہلے ہی حکم ہوگا کہ وہ جہنم کے اندر چلے جائیں، کیونکہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ حساب کتاب بس مسلمانوں کا ہوگا، اس لیے تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنا چاہیے اور مالدار کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تاکہ وہ مال قیامت کے دن ان کے خزانے آخرت میں نامہ اعمال کے اندر رکھے جائیں، تاکہ ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو۔